अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज हम एक अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं और उसका ताल्लुक़ है आम शहरी से या फिर तमाम लोगों से, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर लोग मुब्तला हो जाते हैं और हमने ये भी कहते हुए सुना है अपने दोस्तों को, दोस्त अहबाब कहते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है या फिर फ़लाँ शख्स जो है वो इस वक्त आजकल ख़ामोश है, बात नहीं करता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है, शायद वो डिप्रेशन में जा रहा है, या फिर कोई किसी की जॉब जो है वो छूट जाती है तो फिर तब हम कहते हैं कि आजकल ये शख्स डिप्रेशन में है, या बड़े इसके जो है वो फैक्टर्स होते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिप्रेशन के जो महरकात होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या हैं, और साथ साथ डिप्रेशन के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, और डिप्रेशन के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिन चीज़ों से इंसान दो चार होता है तो वो क्या हैं, और इनसे बचा कैसे जा सकता है, प्रिकॉशंस जो है वो कैसे मलूज़ खातिर रखी जा सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी मोअज़्ज़िज़ मेहमान सबा शबीर साहिबा। बहुत शुक्रिया सबा। सबा जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। सबा, जानना ये चाहूँगा सबसे पहले, बड़ा आम और एक सादा सवाल ये है, डिप्रेशन ये जो टर्म यूज़ की जाती है ये आजकल बड़ी भारी टर्म हो चुकी है। अगर आप किसी को कहें कि जो है वो मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सामने सुनने वाले को भी एक फ़ील आती है कि ये बड़ी कोई मूजी मर्ज़ है, और WHO के मुताबिक इसको जो है वो दूसरे नंबर पर कैटेगराइज़ किया गया है, और ये भी कहा गया है कि 2025 के अंदर इसको पहले नंबर पे जो है वो ये आ जाएगा डिप्रेशन। ज़रा मैं चाहूँगा आसान और सादा लफ्ज़ों के अंदर जो देखने वाले आपके और मेरे व्यूवर्स हैं उनको बताएं कि डिप्रेशन होता क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल की जाती है, और इससे जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है उनको भी ज़रा बयान कीजिएगा। देखिए बिलाल, डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन कोई कंडीशन नहीं है, ये एक बीमारी होती है और इसके अंदर इतना सब कुछ आ जाता है कि आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मोस्टली अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं तो हमारी सोसाइटी को ऐसा लगता है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन एक ही चीज़ है, जबकि स्ट्रेस अलग चीज़ है, डिप्रेशन अलग चीज़ है। डिप्रेशन एक बीमारी है और स्ट्रेस जो है वो खुद एक कंडीशन होती है। ठीक है, अगर डिप्रेशन पर हम बात करें कि इंसान को डिप्रेशन क्यों होता है, इसके बहुत सारी वजूहात होती है। लाइक आप किसी ट्रॉमा से गुजरते हो, आपका कोई प्यारा उसका इंतकाल हो जाता है, ठीक है, या आपकी शादी जो है वो नाकाम हो जाती है, आपका बिजनेस है वो ख़त्म हो जाता है, कोई आपको अब्यूज़ करता है फिज़िकली वर्बली दोनों तरह से, तब आप डिप्रेशन में गुजरते हो। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि आपको विद इन सेकेंड्स हो जाता है। अच्छा। ऐसे नहीं है कि इसके लिए आपको 2-3 साल का पीरियड चाहिए, विद इन सेकेंड हो जाता है। आप सम टाइम किसी इंसान मतलब आप किसी भी ट्रॉमा से गुजरे और आपको फौरन डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। एग्जैक्टली विद इन सेकेंड डिप्रेशन हो बात जाता है। है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे अरसे के लिए एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो आप जो है वो रास्ता डिप्रेशन की तरफ जाता है, अचानक से भी स्टार्ट हो सकता है। अचानक से हो जाता है, और जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको डिप्रेशन हो चुका है तब वो इतना फैल चुका होता है कि उसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली पेशेंट्स को खुद भी ये नहीं पता होता कि हम डिप्रेशन में। अच्छा। हमें पहले उन्हें रियलाइज़ करवाना होता है कि डिप्रेशन में आप है, जिसका आप अगर अपने बच्चे की कंप्लेन कर रहे हैं वो डिप्रेशन में नहीं है। अगर मैं डिप्रेशन के फैक्टर्स की बात करूं तो सिर्फ डिप्रेशन बड़े होकर नहीं होता, बाय बर्थ भी डिप्रेशन होता है। एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो भी डिप्रेशन के साथ पैदा होता है। ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, बाय बर्थ, मतलब एक बच्चा भी पैदा हुआ नहीं है, हो रहा है, और वो पैदा हो गया है, एक दिन का भी नहीं है, वो भी डिप्रेशन में हो सकता है। एग्जैक्टली वो ऐसे डिप्रेशन में हो सकता है कि अगर उसके पेरेंट्स डिप्रेशन में है, प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मदर डिप्रेशन में रही है 9 महीने, तो वो बच्चा डिप्रेशन में होगा। अगर वो एक जायकॉट से बना है तो उसके अंदर 30% डिप्रेशन होगा, और अगर वो 2 जायकॉट से बना है तो उसके अंदर 45 to 50% डिप्रेशन होगा। और ये डिप्रेशन कब हमें रियलाइज़ होता है, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, मोस्टली स्कूल में पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा बहुत शाय है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, सोशलाइजेशन नहीं कर रहा, कोई ऊंची आवाज़ में बात करे ये सहम जाता है, कोई क्वेश्चन करे ये रोने लग जाता है। ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे होते हैं।
बायोलॉजिकल तरीके से भी डिप्रेशन होता है जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है। जब लड़के और लड़कियां सही बालिग हो जाते ठीक है। हैं, तब भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी डिप्रेशन होता है। लाइक डिप्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हो। अच्छा, मैंने ये नोट किया है बलूगत की तरफ जब आते हैं लड़का या लड़की, तो डिप्रेशन तो ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करें, लेकिन एग्रेशन आ जाता है, एक एग्रेसिव नेचर हो जाता है, तो क्या वो भी डिप्रेशन की तरफ जा रही होती है चीज़? नहीं, वो डिप्रेशन की तरफ नहीं जा रही होती, वो आपके एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ जा रही होती है। अच्छा। क्योंकि ये आपके अंदर गुस्सा आता है, आपके अंदर एंगर मैनेजमेंट होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा ऐसी किसी स्टेज पर जाता है, किसी बड़े की रहनुमाई ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको बताता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको किस तरह से अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। तो ये स्ट्रेस में आता है, ये डिप्रेशन में नहीं आता। अच्छा, डिप्रेशन और स्ट्रेस को ज़रा से यहाँ सामने रख देते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर के लिए चकरा गया हूँ कि डिप्रेशन और स्ट्रेस के अंदर क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे ऊपर काम का बड़ा लोड होता है, वर्क लोड हम ज़्यादा ले लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, तो अक्सर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन उसी स्ट्रेस को अगर हम देखें कि हमें लैग बुलिंग भी हो रही होती है और साथ साथ हमें डीमोटिवेट भी किया जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर ऑफिसेस के अंदर, आप कॉम्पिटेंट होते हैं लेकिन आपको वो जगह नहीं मिल रही होती है, काम करने का स्पेस जो आप करना चाहते हैं, तो भी आप जो है वो समझते हैं कि आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो वो डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, ज़रा इसको भी क्लियर कीजिएगा। ओके बिलाल, एक्चुअली वो स्ट्रेस होता है, वो डिप्रेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप किसी काम करने गए हो, आपने जो मेहनत की है आपको वो पोजीशन नहीं मिल रही, वो आपका स्ट्रेस है। ठीक है, वो पोजीशन मिलकर छीन ली गई, वो डिप्रेशन है। ठीक है। इसमें दोनों में ये फ़र्क है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस हमें उस चीज़ पर होता है, हमें जो हमारी ज़िंदगी की छोटी मोटी परेशानी है। फॉर एग्जांपल कि मैं बड़ा होकर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, अब मुझे जॉब स्विच करनी चाहिए, सैलरी कब इंक्रीज होगी, सैलरी कब इंक्रीज होगी, शादी कब होगी, सैलरी कब आएगी, एग्जैक्टली महीने की पहली तारीख हो गई, सैलरी कब आएगी। तो ये स्ट्रेस है। डिप्रेशन ये है कि मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं इस जॉब को कंटिन्यू नहीं रख सकता, आप उस जॉब से रिज़ाइन दे दें, जबकि आपके पास एक आउटकम है, आप बेटर कर सकते हो, बट आप उस जॉब से रिज़ाइन दे दो। उस जॉब से रिज़ाइन देने के बाद आप कोई और जॉब कर ही नहीं सको, आप अपनी फील्ड चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल, आप टीचर हो, आपके साथ कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ और आप टीचिंग से ऑफिस जॉब में आ गए, बाय सेइंग कि आप टीचिंग कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, ये डिप्रेशन है। अच्छा, तो इसमें भी बड़े जो है वो लोगों के इस वक्त सवाल उठ रहे होंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप घर वालों की सुनते हैं, कि रिश्तेदारों की सुनते हैं, ख़ास तौर पे बच्चा जब करियर चूज़ कर रहा होता है तो हर एक शख्स आता है कि भाई मैं इसमें कामयाब हूँ तो इसलिए इसको इसमें जाना चाहिए। कभी कोई MBA का मशवरा देता है, कभी कोई डॉक्टरेट का मशवरा देता है, कभी कोई जो है वो पायलट बनने का मशवरा देता है, कभी कोई जो है वो इंजीनियर बनने का मशवरा देता है। तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी के कहने पे फील्ड का इंतखाब कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं हम कहते हैं दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो वो फिर आप उसको स्विच करते हैं। तो फिर ये जो स्विच करने का एक तरीका होता है और फिर आप इस एक फेज से गुजरते हैं, जो कि मैंने खुद भी फेस किया है ना बताते, तो ये भी क्या डिप्रेशन की अलामत होती है जब आप उस कैफियत से निकल के दूसरी फील्ड में जा रहे होते हैं? एग्जैक्टली, तब आपको डिप्रेशन होता है। अब इसकी एग्जांपल यही है, आपका जो रिश्तेदार है वो आपसे कह रहे हैं आप फिजिक्स नहीं पढ़ो, आप बायोलॉजी पढ़ लो, ये स्ट्रेस है। आप स्ट्रेस में आ गए, ओके अब मैं फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। लेकिन आप बायोलॉजी की फील्ड में आ गए और आपको रियलाइज हुआ आपने जाना तो फिजिक्स में था, और अब आपने फिजिक्स की तरफ चले गए, लेकिन आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी का था और आप फिजिक्स अब आपके सर के ऊपर से जा रही है, तो ये डिप्रेशन है। ये ठीक है, अब आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ज़रा इस पर भी बात करते हैं ना कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे आपने बताया एक जुमले के अंदर कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो ठीक है, इट लीड्स टू समवेयर लाइक इन द प्रेमिसेस ऑफ डिप्रेशन। लेकिन वाज़े तौर पर सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि यार वो फ़लाँ दोस्त है, किसी से मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, कमरे में बंद रखा हुआ है, या सोशल मीडिया के ऊपर बड़े सैड जो है वो स्टेटस अपलोड करता है और मरने मराने की बातें अक्सर जो है वो स्टेटस के ऊपर नज़र आती हैं। तो ऐसे लोगों को फिर कहते हैं कि इसका ज़्यादा ख्याल रखो। तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं? हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, या हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं या रिलेशंस हैं, उनको कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये शख्स इस वक्त डिप्रेशन में, इसको एक्स्ट्रा केयर और नीड की ज़रूरत है?
اوکے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو ہوتی ہے جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے وہ سونا بند کر دیتا ہے، اس نیند کی نہیں جو آتی ہے؟ نیند ہوتی ہے سلیپنگ آورز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ مطلب نیند آتی ہی نہیں ہے؟ آتی ہی نہیں ہے، 8 گھنٹے سوتا ہے وہ 2-3 گھنٹے سو رہا ہے، پوری رات جاگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اوبیسلی جب ایک انسان پوری رات جاگ رہا ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، ٹھیک ہے. وداؤٹ اینی ریزن وہ کیوں جاگے گا، ٹھیک. وہ سوشلائزیشن بند کر مطلب جسم تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی نیند نہیں نیند آتی نہیں ہے؟ آ رہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے مائنڈ میں اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے، چاہ کر بھی آپ کی آنکھیں بند نہیں ہو پا رہی ہوتی. کیونکہ جب آپ سوتے ہو آپ کا دماغ ریسٹنگ پوزیشن میں جاتا ہے، لیکن آپ کے دماغ میں اتنا ڈپریشن ہے کہ وہ ریسٹنگ پوزیشن میں جا ہی نہیں سک رہا، تو آپ کی آنکھیں بند ہی نہیں ہوتی. اس لیے پوری رات جو ہے وہ ڈپریشن کے پیشنٹس جاگتے رہتے ہیں. انفیکٹ ان کو سلیپنگ انسومیا ہو جاتا ہے جس میں وہ 2-3 دن نہیں سو سکتے. اچھا. انہیں ہمیں میڈیسنس دے کر زبردستی سلانا پڑتا ہے. ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو بالکل نارمل ہوتے ہیں بٹ ڈپریشن سے انسومیا میں چلے جاتے ہیں. اچھا، اس کی سب سے بڑا جو پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں بچے کو، جہاں بچہ بہت زیادہ خاموش ہو جاتا ہے، بالکل کٹ آف میں چلا جائے گا، گھر کی کسی چیز میں انٹرسٹ لینا بند کر دے گا، اپنے آپ میں انٹرسٹ لینا الگ بند تھلگ کر دے رہتا گا. ہے، ایک کمرے میں رہنا شروع کر دے گا، اپنی چیزوں میں لگا رہے گا. بالکل الگ رہنا اسٹارٹ کر دے، اپنی سیلف کیئر سے ہٹ جائے. میں کیسا لگ رہا ہوں، کیسا نہیں لگ رہا، اس میں اسے کوئی انٹرسٹ نہ ہو، یا باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. فیشیل ایکسپریشن سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ پیرنٹس کو چاہیے بچوں کے فیشیل ایکسپریشنز ریڈ کرے، ان کی آئیز کو ریڈ کرے کہ ہمارا بچہ خوش ہے، ہمارا بچہ اداس ہے. وہ فیشیل ایکسپریشن سے بھی بہت زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ڈپریشن میں ہے یا نہیں. بٹ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹل کاؤنسلنگ پر کہ پیرنٹس کس طرح سے اپنے بچے کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر پیرنٹس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے، وہ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کے ایکسپریشنس کب اور کیوں چینج ہوئے، تو وہی پیرنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بچہ ڈپریشن میں. ادروائز آپ نے بہت سے ایسے کیسز سنے ہوگے جہاں پیرنٹس خود ڈاکٹر ہوتے ہیں بٹ ان کے بچے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے ایکسپریشنس کو فیل نہیں کر پاتے، جو ان کے اندر چینجز آ رہی ہے ان کو فیل نہیں کر پاتے. اور ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے بلال کہ ڈپریشن والا بندہ کوئی سمٹمس شو نہیں کرتا. بہت زیادہ سمٹمس شو ہوتے ہیں ڈپریشن کے بھی. اچھا. ایگزیکٹلی وہی جو میں نے آپ سے کہا، سب سے بڑی بات جب انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے اٹس مین کہ وہ دوسری دنیا میں چلا گیا، تو وہی وقت ہوتا ہے ڈپریشن کا. اور یہ ایسا وقت ہے کہ فوراً اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اگر آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے میں بھی لیٹ کر دیا تو اس پہ سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پہلے یہ چیز وداؤٹ میڈیسن سالو ہو رہی ہے بٹ اب ڈپریشن زیادہ بڑھ گیا تو بچہ میڈیسنس پر بھی ہمیں اس کو میڈیسنس پہ لانا پڑے گا. میڈیسنس پہ لانے کے بعد برین کی ورکنگ سلو ہو گئی اور اس کے بعد وہ ویسے ہی سیٹ نہیں ہو سکتا. تو ڈپریشن سے باہر نکلنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ایک بات یہ بتائی کہ نیند کم آتی ہے، دوسرا الگ اپنی ایک دنیا میں ہو جاتے ہیں. تیسرا پوائنٹ جو آپ نے بتایا تھا ابھی ڈپریشن کا، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی یہ بتائیں کہ فیشل ایکسپریشنس کی جو آپ نے بات کی، ٹھیک ہے بچہ ہے، پیرنٹس آپ نے بتایا کہ ان کو سمجھنا چاہیے وہ فیس ایکسپریشنس کو ریڈ کریں، لیکن میں ذرا اگر ایڈلٹس کی بات کروں فیشل ایکسپریشنس کی، تو بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فیشل ایکسپریشنس کو چھپانا جانتے ہیں. وہ آپ کو نہیں ظاہر کرتے کہ میں ڈپریشن میں ہوں یا میں اداس ہوں. وہ ہنسیں گے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر محفل کے اندر اور وہ آپ سے بات بھی کریں گے، لیکن ڈیپ ڈاؤن سم ہاؤ سم ویئر وہ ڈپریشن کے اندر ہوتے ہیں. جو ہم نے بڑے کیسز دیکھے ہیں پھر وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں یا پھر سوسائڈ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اس کے لیے پیرنٹس اس طرح پہچان سکتے ہیں کہ ہر ٹائم کوئی بچہ پریٹینڈ نہیں کر سکتا کہ میں خوش ہوں. ہر ٹائم کوئی 24 آورس ایکٹنگ نہیں کر سکتا. اگر وہ 10 منٹ ہنسا ہے تو اس 10 منٹ بعد بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنی اینگر شو کرے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہنسنے والی بات ہے، وہ اچانک غصے میں آ جائے گا جبکہ غصے کا وہاں پر کوئی کنسرن نہیں ہے، یا وہ ایک دم سیڈ ہو جائے گا، یا اسے یہ فیل ہوگا کہ اب میں نے زیادہ ہنس لیا تو وہ اس گیدرنگ سے الگ ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے. یہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں جو بچہ ظاہر کرتا ہے اپنے پیرنٹس کو، بٹ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پیرنٹس کو. اچھا ایک چیز اور ہے ڈپریشن کے حوالے سے، بڑا اچھا ایک یہ ٹاپک ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں تو جو اس وقت ویورز دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جن کو جو ان ایشوز سے گزر رہے ہوں گے صبا، تو ان کے لیے بھی میں چاہوں گا ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ یہ ہوتا کیوں ہے ڈپریشن اور کیسے پہچانا جا سکتا ہے.
اس کی گریڈز ہوتی ہوں گی, کچھ اسٹیجز ہوتی ہوں گی ڈپریشن کی کہ آپ علاج کرا سکتے ہیں, اور کچھ ایسی اسٹیجز بھی ہوتی ہوں گی جو علاج سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. ذرا ان اسٹیجز کے بارے میں بتائیں تاکہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ خود سیلف انالیسس کر لیں کہ ہم یا ہمارے کوئی عزیز و اقارب کس اسٹیج پر ہو سکتے ہیں, ان کے سمٹمز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے بلال, اسٹیجز سے پہلے نا ایک چیز آتی ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں لوگ ماہر نفسیات کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب بولیں گے کیا ہم پاگل ہیں, ہم ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں لے کے لوگ کیا سوچیں گے. جتنا ٹائم وہ اس سوچ میں لگاتے ہیں نا, اتنا ٹائم ان کا ڈپریشن حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب ڈپریشن کی جو فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے اس میں آپ کے اندر بے چینی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ زیرو پہ چلی جاتی ہے. آپ ڈیسیجن نہیں لے سکتے آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ کا خود پہ سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, خود پہ سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ ہر چیز سے نا امید ہو جاتے ہو, اپنے فیوچر سے, اپنے کریئر سے, اپنی میرڈ لائف سے. تو یہ آپ کے سینٹمس ہے. اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ سینٹمس آ گئے, اٹس مین کہ آپ کو اب ایک سائیکالوجسٹ کی, ایک ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. اور وہی فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے کہ آپ فوراً سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ. وہ آپ کا مائنڈ ریڈ کر سکتے ہیں. آپ ان سے ڈسکس کریں کہ آپ کو ڈپریشن ہے. پھر آپ کو ایک روٹین بنا کر دی جاتی ہے, پراپر کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں جس میں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن کو لے کر ابھی آپ ڈپریشن میں انہیں ختم کیا جاتا ہے. بٹ اگر اسٹارٹنگ اسٹیج میں نہیں گئے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر ان کو میڈیسنس پہ ہی لانا پڑتا ہے. میڈیسنس سے وہ اوور کم نہیں ہوتے, انہیں ری ہیب کی طرف لے کر جانا پڑتا ہے. ری ہیب میں جا کر وہ اوور کم نہیں ہوتے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ کی سجیشن یہی ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں ان سے رابطہ کرنے میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس پرسیپشن کو کیسے ختم کریں گے؟ بڑا اچھا آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا. سم ٹائمز ہم کسی کو مشورہ بھی دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک کام کریں, آپ سائیکالوجسٹ کو دکھا دیں, آپ کی جو ہے وہ کنڈیشن کچھ بہتر نہیں لگ رہی ہے. تو وہ بڑا ایگریسو ایک رسپانس آتا ہے کہ میں کیوں جاؤں سائیکالوجسٹ کے پاس, میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں. سب سے پہلے ایک بڑا کامن جملہ آتا ہے, میں کوئی پاگل دکھتا ہوں تمہیں جو میں سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں. اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کریں جو عزیز و اقارب ہیں یا جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں, اگر کوئی شخص ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے جو سمٹمز بتائے وہ اس پر پورے اترتے ہیں, تو کیسے آمادہ کیا جائے کہ آپ سائیکالوجسٹ کو دکھائیں, کیونکہ بڑا ایگریسو بیہیویئر ہوتا ہے, میں نے نوٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, آئی ڈونٹ نو وائی کیوں ہماری سوسائٹی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا بہت زیادہ غلط سمجھتی ہے. یہ چیز اس پہ ہم بھی بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. آپ کو نزلہ زکام ہے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے تو نزلہ زکام کیسے صحیح ہوگا؟ اسی طرح سے اگر آپ کو ڈپریشن ہے, سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاؤ گے تو وہ کیسے صحیح ہوگا؟ سائیکالوجسٹ کو جیسے بیسکلی پاگلوں کا ڈاکٹر یہی کہتے ہیں. تو آپ کیا ہو؟ ہم بولتے ہیں ہم سائیکالوجسٹ ہیں. اوکے, آپ پاگلوں کے ڈاکٹر ہو. پاگل بھی انسان ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن یہ ہماری سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے. اب آپ دیکھیں, اگر میں سوسائڈ کی بات کروں, پڑھے لکھے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, ان پڑھ لوگ زندہ ہے, اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا انسان پڑھ رہا ہے اتنا اس کا ڈپریشن بڑھ رہا ہے, اور وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ہم ہیلپ لینے کو بھی شاید بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیوں ہیلپ کسی سے. یہ بڑا آپ نے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. میں چاہوں گا ذرا اس پر تھوڑا سا ہم رک کر بات کر لیں کہ جو ریشو ہے سوسائڈ کا وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور سوسائڈ کوئی خوشی سے نہیں کرتا. ناظرین, اوبویسلی آپ ذرا سوچیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوگا کہ اپنی جان خود لے لے. اگر آپ ایک کٹ بھی لگاتے ہیں تو آپ کی چیخ نکل جاتی ہے, یا غلطی سے کبھی خواتین جو ہے وہ سبزیاں کاٹ رہی ہوتی ہیں, مرد حضرات جب وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں جانور, تو کہیں کٹ لگ جاتا ہے ہلکا سا تو وہ جان نکل جاتی ہے, کہیں آگ سے جل جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. یہ آپ سوچیں کہ کس کیفیت میں ہوں گے کہ اپنی جان خود لے لیتے ہیں. تو ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں, خودکشی کے اوپر, کہ ڈپریشن کی کیا آخری سٹیج ہے وہ, کیا آپ پھر جینا جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں کہ مر جاؤ تو سکون آ جائے گا. اچھا دیکھیے, ڈپریشن کی جو آخری سٹیج ہوتی ہے نا, اس میں کسی بھی چیز کا ڈر آپ کو ختم ہو جاتا ہے. اس میں آپ کے اندر خوف نہیں رہتا, نو فیئر. یہ سب سے لاسٹ سٹیج ہوتی ہے جس میں نو فیئر. آپ کو آگ لگ رہی ہے, آپ چھت سے کود رہے ہو, نو فیئر. یہ سب سے لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. اور جب آپ کو ڈر ہوتا ہی نہیں ہے تو واپس اس انسان کو لانا بہت مشکل ہوتا ہے.
اب جیسے میں سوسائڈ کی بات کروں تو اس میں سم ہاؤ پیرنٹس کا بھی فیملیز کی بھی کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوتی ہے کہ جب ایک بچہ اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہے تو فیملیز کو چاہیے کہ اسے سمجھے. ہمارے یہاں پر فیملیز بھی تھوڑا سا ایگریسو ہو جاتی ہے کہ ہم نے نو بول دیا اٹس مین نو, یس میں نہیں چینج ہوگا. تو ایسے میں انسان آلریڈی خود کو اتنا اکیلا سمجھ چکا ہوتا ہے. فیملی ممبرز یہ بھی سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے ایک جملہ کہا نو مینس نو, وہ یس نہیں ہو سکتا, تو فیملی ممبرز یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہے وہ اداکاری کر رہا ہے, فنکاری کر رہا ہے اور بلیک میلنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے سوسائڈ جو اٹیمپٹس کر رہا ہے. فی الحال ہماری جو ابھی جو سوسائٹی چل رہی ہے نا, اس میں یہ ڈپریشن سوسائڈ آپ اس کو مذاق سمجھ لو, بالکل ایک اس طرح سے لیا ہوا ہے کہ یہ چیز مشکل سمجھ ہی نہیں رہے, یہ چیز ان کو بالکل کامن سی لگتی ہے. جیسے ہمارے اگر ینگ گرلس کی میں بات کروں تو ڈپریشن میں اتنے زیادہ ڈپریشن میں, اور فیملیز کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, بٹ وہاں پہ فیملیز کو چاہیے کہ انڈرسٹینڈ کرے کوئی انسان کتنے ایکٹ کر سکتا ہے, کتنے دن تک ایکٹنگ کر سکتا ہے. اگر آپ مستقل 1 مہینے تک ایک ہی بیہیویئر میں ہو تو آپ کس طرح سے ایکٹنگ کر سکتے ہو. اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ نا امیدی بہت زیادہ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. جتنی نا امیدی بڑھ رہی ہے اتنا جو ہے سوسائڈ کی طرف, ڈپریشن کی طرف انسان جا رہا ہے. کوئی شخص اگر سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے, خاص طور پہ گھر والے جو امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے آپ کی, جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہوتے ہیں, جو گارڈینز ہوتے ہیں آپ کے, تو ان کی جانب سے ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے, بیہیویئر ان کا کیا ہونا چاہیے اس شخص کے ساتھ؟ اچھا دیکھیے, اس شخص کے ساتھ اس کو بہت ایکسٹرا کیئر, بہت ایکسٹرا پیار کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ وقت تک آپ کو وہ جو دنیا دکھا رہا ہے آپ اس پہ بیلیو کرو, یہ فیل کرواؤ اس کو کہ تم جو فیل کرتے ہو, جو درد تم محسوس کر رہے ہو وہ درد ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کسی کا پین اس پہ آپ بلیو نہیں کرتے کوئی آپ کے کلوز نہیں ہوتا. تو جب کسی ایسے انسان نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی ہے یا ایسا کوئی اسٹیپ لے لیا ہے تو اس میں پیرنٹس کا سب سے امپورٹنٹ فیملی کا ہی رول ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ فرینڈشپ کرو, انڈرسٹینڈنگ کرو, اس انسان کا ٹرسٹ جیتو, کہ اس سے اتنا ٹرسٹ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی جتنی بھی پرابلمس ہیں انہیں شیئر کر سکے. پھر پراپر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کاؤنسلنگ کے ذریعے مائنڈ میسیجز دیے جاتے ہیں کہ آپ جس سوسائڈ اٹیمپٹ یا آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو یہ غلط ہے اور اسے ختم کیا جاتا ہے. تو یہ مائنڈ میسیجز کے ذریعے پھر اس کی پوری ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, جسے ہم عام طور پر تھراپیز یا کاؤنسلنگ بھی کہتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز, آپ کے پاس جو روزانہ کی بنیاد پر پیشنٹس آتے ہیں وہ کس نوعیت کے پیشنٹس ہوتے ہیں, یا پھر ہمارے معاشرے کے اندر کن وجوہات کی بنا پر ڈپریشن میں جاتے ہیں لوگ جن کو آپ روزانہ فیس کرتی ہیں, ذرا اس پر بھی بات کریں. اوکے, اگر میں ینگ گرلس کی بات کروں, ٹھیک ہے, الگ الگ ایج کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. ینگ گرلس کی بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ ریلیشن شپ فیلئر. 4 دن آپ کے ریلیشن شپ رہتا ہے, جو اگلا انسان ہوتا ہے وہ سنسیئر نہیں ہوتا, اس سے ایک انسان بہت بڑا ڈپریشن ملتا ہے, ٹھیک. پھر دوسرا ہمارا کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہے, کمپٹیشن کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. ایک انسان نے بہت زیادہ محنت کی, محنت کرنے کے بعد جو وہ ڈیزرو کرتا تھا یا اس نے اپنے لیے سوچا تھا وہ اسے حاصل نہیں کر سکا, وہ اپنی بیسک نیڈس کو پورا نہیں کر سکا, تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور آس پاس کا آپ کا ماحول, آپ کا فرینڈ سرکل کیسا ہے, فرینڈ سے بھی انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر آپ 4 لوگ ایک طرف ہو گئے, ایک انسان کو ہم نے ایک طرف کر دیا اور وہ اکیلا ہو گیا, اس نے اس اکیلے پن کی وجہ سے بھی ڈپریشن کو فیس کر لیا. ٹھیک ہے. اگر میں تھوڑے سے اس سے بڑے ایج کے لوگوں کی بات کروں جن کی فیملیز ہیں, تو وہ بیسک نیڈس کی وجہ سے زیادہ ڈپریس ہے. 4 بچے ہیں, میں 4 کو پڑھاؤں کیسے, میں پڑھاؤں تو میں گھر کا رینٹ کیسے دوں, اگر میں گھر کا رینٹ دے رہا ہوں تو میں گھر کا راشن کیسے دوں. اس وجہ سے بھی موسٹلی جو فادرز ہے, اگر میں فادرز کے ڈپریشن کی بات کروں, ہمارے پاس یہی کیسز آتے ہیں. رسپانسبلٹیز اتنی زیادہ ہے اور ایک فادر ہے اس پہ 100 رسپانسبلٹیز ہے جسے وہ پوری نہیں کر پا رہا. مطلب گھر کا کمانے والا ایک ہے اور مسئلے اتنے زیادہ ہیں, تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اب مدر کی بات کروں, بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے, بچے اپنے ڈیسیجن خود لینے لگ گئے,
یا بچوں کے بیہیویئرس خراب ہو گئے, بچے بہت زیادہ بیزی ہو گئے اپنی لائف میں, تو مدرز بھی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اسپیشلی جو عورتیں ہوتی ہیں, جب ان کی بیٹیاں 25 سال کو کراس کر لیتی ہے, وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, اب ان کی شادی کیسے ہوگی, اب ان کا رشتہ کیسے ہوگا. اچھا, یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے خاص طور پر کہ بچوں کی شادی کیسے کرنی ہے, اپنا گھر کیسے لینا ہے, بچے کی نوکری جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے, اس کی کوئی جاب سیکیورٹی ہے, اس کے پاس کوئی سیونگز ہو جائیں. اس میں بھی جو ہے وہ والدین اکثر جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئی ڈونٹ نو وہ ڈپریشن میں ہوتے یا نہیں ہوتے, لیکن کچھ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. سب سے پہلے بڑی کامن ڈائبٹیز کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں, بی پی کا جو ہے وہ ان کو ایشو ہونا شروع ہو جاتا ہے, سوچتے رہتے ہیں. تو کیا وہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے؟ بالکل, وہ ڈپریشن کی علامت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ حد سے زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہو تو وہ آپ کو ڈپریشن میں ہی کنورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایکسپیکٹیشنز بھی ایج کے حساب سے رکھنی چاہیے. ایک 25 سال کا اگر لڑکا ہے, آپ اس سے یہ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہو کہ یہ گھر بھی بنائے, یہ گاڑی بھی لے, پھر یہ اپنی شادی بھی کرے, وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو. اچھا, اس سے پیرنٹس تو ڈپریشن میں ہوتے ہیں, بچہ خود بھی ڈپریشن میں ہوتا ہے. اوبویسلی اب ایک لڑکا ہے, اس کے آگے پوری لائف ہے, ایک لڑکی ہے, اس کے آگے پوری لائف. بچے بھی ڈپریشن میں, پیرنٹس بھی ڈپریشن میں, اور کوئی ان کی کاؤنسلنگ والا نہیں. ماں باپ جو ہے وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیسکلی اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے, لیکن جو خود 40-50 سال کے اندر جا کر اس پوزیشن میں پہنچے ہوتے ہیں, وہ اس بچے کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بس یونیورسٹی سے نکلے, گریجویٹ کرے, ماسٹرز کرے, اور پھر اس کے پاس ایسی کوئی نوکری لگ جائے, الادین کا کوئی ایسا چراغ آ جائے کہ وہ ساری چیزیں اس کے پاس 1-2 سالوں میں آ جائیں. لیکن 4-5 سال بھی اسٹرگل کرنے کے بعد یہ سننے کو ملتا ہے اکثر کہ ابھی تک تم کچھ نہیں کر سکے ہو, ابھی تک تم اسٹیبل نہیں ہوئے ہو, شادی کیسے ہوگی, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کا بچہ جو ہے وہ اتنا اسٹیبل ہو چکا ہے, فلاں کا بچہ باہر جا کر پڑھ رہا ہے, فلاں کے بچے کی جو ہے وہ جو تنخواہ ہے وہ 2 لاکھ کراس کر چکی ہے. ان چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا آخر میں ذرا اس پر بھی آپ ایک پیغام دیں. اچھا, اس میں دیکھیں, میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا, ہر بچہ انجینئر بھی نہیں بنتا, لیکن ہر بچہ ایک اچھا انسان بنتا ہے, ایک قابل انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے, کمپیریزن پیرنٹس کو نہیں کرنا چاہیے. ایک کمپیریزن ایسی چیز ہے جو بچے کا اندر سے سیلف کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے. میرے پاس جو بچے آتے ہیں مجھ سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہر وقت ہمیں یہی بولتے رہتے ہیں کہ پھپھو کے بیٹے کو دیکھو, خالہ کے بیٹے کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا الگ دماغ کا لیول بنایا ہے, جس کا جو لیول ہوگا وہ اس کے اکارڈنگ چلے گا. تو یہ چیز پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ آپ کا بیٹا کوشش کر رہا ہے, یہی سب سے بڑی بات ہے. ہاں, اگر وہ نہیں کر رہا یہ چیز الگ ہے, بٹ وہ کوشش کر رہا ہے, وہ ایک راستے پہ چل رہا ہے, تو پھر کہیں نہ کہیں اس کو منزل مل جائے گی. تو اس پہ پیشنس کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صبا. ہمارے ساتھ صبا شبیر موجود تھیں, اور انہوں نے جو لوگوں کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی بیان کیا کہ کس طرح سے ڈپریشن جو ہے وہ ان کے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں, ڈپریشن بیسکلی ٹرم کس لیے یوز کی جاتی ہے, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں, اور وقفے کے بعد ہم ذرا کووڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. نیا جو ویریئنٹ ہے JN1, اس کے کچھ کیسز ہیں پاکستان کے اندر رپورٹ ہوئے, پاکستان, چین, بھارت, یہاں پر یہ رپورٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. یہ ویریئنٹ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, کتنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, ایک بریک کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں.